صورت میں اعتکاف کے باوجود بھی مسجد میں کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی وہ دن کہ جب آسمان جو سورج ہے وہ بالکل انسانوں کے لوگوں کے قریب ہوگا، اور سورج کا جو اصل چہرہ ہے، رخ ہے، وہ لوگوں کی طرف ہوگا۔ آج دنیا میں جب گرمی ہوتی ہے، دن کے وقت کتنی تپش ہوتی ہے، یہ سورج کی جو پیٹھ ہے یہ ہماری طرف ہے، اور اس کا یہ حال ہے۔ قیامت کے دن سورج کا جو چہرہ ہے، اصل رخ ہے، وہ لوگوں کی طرف ہوگا۔ اور آج دنیا میں زمین جو ہے وہ مٹی کی ہے، مٹی کی جو خلقت ہے، اس کی جو طبیعت ہے، اس میں ٹھنڈک ہے۔ یہ مٹی کی بنی ہوئی زمین بھی سورج کی پیٹھ کی تپش برداشت نہ کرتے ہوئے آگ کی طرح تپ جاتی ہے۔ زمین پر دن کے وقت ننگے پاؤں کھڑا ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ قیامت کے دن جو زمین ہوگی وہ مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی، اور تانبا وہ دھات ہے جو جلدی حرارت کو، ہیٹ کو قبول کرتا ہے۔ تانبا جلدی گرم ہوتا ہے۔ زمین ہے تانبے کی، اور سوا نیزے پر بالکل قریب میں سورج موجود ہے، اور سورج کی پیٹھ نہیں بلکہ سورج کا اصل چہرہ موجود ہے۔ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس وقت کی گرمی، تپش اور حرارت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یعنی ایکسٹریم لیول پر جا کر گرمی ہوگی۔ اس گرمی کی شدت میں بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی گھبراہٹ اور قیامت کی اس تپش اور گرمی سے نجات پانے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں مختلف نیک اعمال کا ذکر کیا گیا کہ یہ نیک عمل کرنے کی برکت سے قیامت کے دن بندہ مومن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ انہی نیک اعمال میں سے 3 اعمال کا بیان نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب البدور الصافرہ فی امور الاخرہ اس میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ تعالی ہمارا بھی شمار ان میں فرمائے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے۔ اسلامی بھائی ہے، سرکار علیہ السلام کا امتی ہے، میرے رب کا بندہ ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہے، آزمائش میں اور سختی میں مبتلا ہے۔ اگر میں اس بات پر قادر ہوں کہ اپنے قول کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے درست مشورے کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی کسی بھی صلاحیت کا استعمال کر کے، اپنی کسی بھی سورس کا استعمال کر کے اگر میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کر سکتا ہوں، اگرچہ خون کا رشتہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ تو ہے، اللہ کے بندے ہونے میں تو برابر ہے، حضور کے امتی ہونے میں تو برابر ہے، ایمان کے رشتے کی لاج رکھتے ہوئے اگر ہم کسی مسلمان کی تکلیف دور کریں گے، حتی الوسع کوشش کر کے اس پر راحت اور آسانی لانے کی کوشش کریں گے، تو اس نیک عمل کی برکت سے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ ملے گا۔ اب اس کی اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ یہ بنے گی کہ وہ کتنا بدنصیب شخص ہے اور قیامت میں وہ کتنی آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان بھائی کے لیے مصیبت اور پریشانی کریٹ کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر امتی سے پریشانی دور کرنے پر عرش کا سایہ مل رہا ہے، تو وہ شخص کتنا محروم اور بدنصیب ہے جو مسلمانوں کے لیے آزمائشیں، تکلیفیں اور مصیبتیں پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ ہم اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اے کاش ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کردار سے کسی مسلمان کو ضرر نہ ہو۔ تو پہلا خوش نصیب جو عرش کا سایہ پائے گا، ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا، وہ سنت
سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ مبارک انداز اور طریقہ جو لوگ بھلا چکے ہیں، لوگوں نے اس پر عمل کو ترک کر دیا ہے، مغربی فیشن سے متاثر ہو کر اسلامی طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے سینیریو میں جو شخص حضور کے طریقے کو اپنائے گا، سنت کو اختیار کرے گا، وہ سنت کو زندہ کرنے والا قرار پائے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، سنت پر عمل کی برکت سے قیامت کے دن وہ عرش کا سایہ پائے گا۔ اللہ ہمیں نصیب کرے میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ جو امتی مجھ پر اپنی زندگی میں شب و روز کثرت سے درود پڑھے گا، قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ تو نیت کیجیے انشاءاللہ کم از کم روزانہ جو ہمارا ڈیلی روٹین کا ایک شیڈیول ہے، اس میں ہم اس بات کو بھی شامل کریں گے کہ وقت خاص کر کے کم از کم 313 مرتبہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں نکلتا، وقت نہیں ملتا، کسی سے ملاقات کا کہا جائے کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ تو پھر آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ جس کام کی اہمیت ہو، جس شخص کی قدر بندے کے دل میں ہو، انسان اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ وقت تو کبھی نہیں نکلے گا، وقت کا گھوڑا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ آپ کہیں کہ مجھے خود سے وقت مل جائے گا، وقت نے آپ کو گنجائش نہیں دینی۔ انسان جس طرح کھانا کھانے کے لیے، اپنی نیند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے سارے کاموں کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر، گھر سے باہر نکل کر کئی گھنٹے محنت مشقت کر کے آفس میں، کمپنی میں، فیکٹری میں کام کرتا ہے کہ کام کروں گا تو پیسہ آئے گا، رزق آئے گا، مال آئے گا تو میں زندگی کو سروائیو کروں گا۔ تو روزی اہم ہے، انسان اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ کھانا کھانا اہم ہے، انسان اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا کیا اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ وہ محبوب علیہ السلام جو پیدائش سے لے کر دنیا سے ظاہری مثال فرمانے تک ہر لمحے اپنی امت کے لیے، ہر موقع پر اپنی امت کے لیے دعائیں کرے، اور آج بھی مزار اقدس میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ میرے مزار میں، میری قبر میں میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو میں اس پر رب کا شکر ادا کروں گا، حمد بجا لاؤں گا، اور اگر معاذ اللہ میری امت کا برا عمل مجھ پر پیش کیا گیا تو میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو وہ آقا و مولا، وہ محسن اعظم جو قبر انور میں بھی، مزار انور میں بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعاؤں کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے؟ تو نیت کیجیے انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ، اہتمام اور تعظیم کے ساتھ اپنے 24 گھنٹوں، 24 ساعتوں میں سے کچھ وقت درود پاک پڑھنے کے لیے نکالیں گے۔ انشاءاللہ اس کی رحمت سے ہم رحمتوں سے بھی حصہ پائیں گے، دنیا میں مشکلات بھی دور ہوں گی، اور اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسئلہ، نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ یہ ایک اصول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے بندے پر کہ بظاہر انسان عمل ایک کرتا ہے، لیکن اگر اچھی نیتوں کو شامل کر دے تو ایک عمل ثواب کے اعتبار سے کثیر اعمال کے برابر ہو جاتا ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرنا، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا کہ مسجد میں انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کیا اچھی نیت کرے جس پر اس کو ثواب ملے، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فی البدیع آن دی اسپاٹ 40 نیتیں گنوا دی۔ آپ نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد جا رہا ہے، حتی الوسع، حسب توفیق اور حسب حال، بندہ مومن مسجد جاتے ہوئے 40 اچھی نیتیں کر سکتا ہے،
عمل تو ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو 40 اعمال کا ثواب ملے گا. اور 40 کا عدد ذکر کر کے امام اہل سنت نے فرمایا یہاں پر بس نہیں ہے کہ بس 40 نیتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے فرمایا جو علم نیت کو جاننے والا شخص ہے، جس کو ثواب کی حرص ہے، جو اپنے اعمال میں ثواب کو بڑھانے کی حرص رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، وہ 40 سے زیادہ بھی نیتیں کر سکتا ہے. تو امیر اہل سنت کا بھی الحمدللہ یہی انداز ہے. مدنی مذاکرہ جب آپ شروع فرماتے ہیں ابتدا میں اچھی نیتیں کرواتے ہیں. آپ کی کتابیں، آپ کے رسائل ہوتے ہیں، عموماً آپ کی تحریرات کے شروع میں بھی اس تحریر کو پڑھنے کی اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی نیت کیجئے کہ کوئی بھی نیکی کریں گے انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے جائیں گے. تو اجتماع میں بیان کرنا، بیان سننا، مسجد میں